بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جی مائک نمبر 3 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجئے۔ نمشکار، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار، اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار۔ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے، وہ ذرے ذرے میں ہے۔ کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے۔ میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں، ابھی بڑا ششو میں ہوں۔ تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے۔ وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہی ہے، جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور ساری جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے، ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو، لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے۔ یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے نہیں، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ۔ اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہوا
موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. دیکھنا ضرور نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. سوال کر سکتی ہیں. میرا نام رامیشوری شاہو ہے. میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے. ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں, تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے, تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ نے اسلام دھرم سے شادی کر لی. آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے. اپنا لیا ہے, تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو کون سے بچے, اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے, اس کے بچے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو مسلم ہو گیا ہے. شادی کر لی ہے, اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ, چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی, جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے, اپنے ٹیچر کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے, وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے, کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر غیر مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے, بچہ مسلم ہوگا. وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی, ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ دان سے کوشچن. لا الہ الا اللہ